تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، دو ہزار تیئیس کے ماہ اگست کا آغاز ہو چکا ہے اور آج 11 تاریخ ہے۔ ملک پاکستان کی تاریخ میں اگست کا مہینہ اور اس کی 14 تاریخ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ جیسے ہی ماہ اگست کا آغاز ہوتا ہے، پورے ملک میں سبز ہلالی پرچم لہرانے لگتے ہیں، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور اس کی مرکزی اور بنیادی وجہ یہ ہے، ماہ اگست میں اللہ تعالیٰ نے اہل پاکستان کو 2 عظیم خوشیاں عطا فرمائیں۔ ایک آزادی کی خوشی تھی اور ایک مملکت خداداد پاکستان کا بارز وجود میں آنا تھا۔ متحدہ ہندوستان پر طویل عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی۔ مغلیہ دور حکومت کے بعد طویل عرصہ انگریز کا تسلط اور قبضہ رہا، برطانوی استعمار کی حکومت رہی۔ اس کے بعد اگست کے مہینہ میں 14 اگست سن 1947 کو اللہ تعالیٰ نے بر صغیر میں برطانوی استعمار کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس سے آزادی نصیب ہوئی، اور 14 اگست 1947 کو ہی پاکستان بارز وجود میں آیا۔ اس طرح اہل پاکستان سامراج اور رامراج دونوں کی غلامی سے آزاد ہوئے۔ آج کی گفتگو میں ایک تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آزادی اور پاکستان یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2، آزادی کے تقاضے کیا ہیں۔ جہاں تک آزادی کی اہمیت کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت آزادی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ اس تحریک آزادی کے قائد 2 نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ اس تحریک آزادی نے
کامیابی حاصل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلا کر لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ نے آزادی کو قرآن کریم میں نعمت کے طور پر ذکر فرمایا۔ شریعت مطہرہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مختلف کفارات میں غلاموں کو آزاد کرنے کا آپشن رکھا گیا۔ اگرچہ آج غلام اور باندیوں کا دور نہیں ہے، لیکن شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس کے مسائل کبھی بھی محو نہیں ہوں گے، مٹ نہیں سکیں گے۔ تو ہماری شریعت نے مختلف کفارات میں غلاموں اور باندیوں کی آزادی کے آپشن سے بھی آزادی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آج اگرچہ ہمیں آزادی کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کماحقہ قدر 3 طبقوں کو ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ان قوموں کو جو آزادی کی نعمت سے محروم ہے اور غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، تو غلام قوموں سے پوچھئے آزادی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، یا پھر آزادی کی قدر و قیمت ان لوگوں کو معلوم ہو سکتی ہے جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا، اس کے مصائب برداشت کیے، مشکلات کو قبول کیا، گرم سرد سہا، انہیں آزادی کی قدر ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، ان لوگوں کو جو خود تو جد و جہد آزادی میں شریک نہیں تھے، تحریک آزادی کا حصہ نہیں تھے، مگر ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے عزیز و اقارب تحریک آزادی میں قربان ہو گئے، قبول ہو گئے، اور وہ اپنے پیاروں کی شہادتوں کا، جدائیوں کا، تکلیفوں اور مصائب کا غم آج تک سہ رہے ہیں اور اس صدمے کو برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں، انہیں آزادی کی قدر ہو سکتی ہے۔ ہمیں آج کے دور میں آزادی کی قدر اگر ہوتی تو ہمارے نوجوانوں کا حال یہ نہ ہوتا جو اگست کے مہینے میں 14 اگست کی تاریخ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، غلامی اور قید بہت بڑی زحمت اور لعنت ہے۔ غلام اور قیدی وہ سونے کے قفس اور پنجرے میں بھی رہتا ہو، اسے جتنا بھی عمدہ کھانا پینا دیا جاتا ہو، اس کی روح کو چین اور دل کو قرار نہیں آتا، اور آزادی کی نعمت مل جانے پر روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ بہرحال آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وطن عزیز پاکستان یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد وجوہ سے وطن عزیز پاکستان کو امتیاز بخشا ہے۔ میں چند ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ پاکستان مدینہ طیبہ کے بعد واحد مملکت اور ریاست ہے دنیا کے نقشے پر جس کا قیام اسلام کے لیے ہوا ہے۔ مدینہ طیبہ کے بعد پہلی اسلامی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بارز وجود میں آئی۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا امتیاز ہے۔ یہاں پر اسلام ہے یا نہیں ہے، یہاں کا نظام، یہاں کے قوانین، یہاں کا سسٹم اسلامی اصولوں کے مطابق عملی طور پر ہے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن اس کا قیام اسلامی ریاست کے طور پہ ہوا۔ یہ پاکستان کی وہ شناخت ہے جو آج تک قائم اور برقرار ہے اور ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ یہ پاکستان کی امتیازی حیثیت ہے۔ نمبر 2، اس کا دستور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، مفتیان کرام اور اکابرین نے
اسے مل کر ترتیب دیا ہے۔ ہمیں شبہ پیدا ہوتا ہے پاکستان کے دستور اور آئین پر، اس کی مرکزی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا نفاذ ہمارے ملک میں نہیں ہے، جس سے شبہات پیدا ہوتے ہیں، وگرنہ آئین میں بہت کچھ درج ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو پاکستان صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت اور ریاست کے طور پر ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ تیسری امتیازی حیثیت پاکستان کی یہ ہے، دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں پاکستان پہلی ایٹمی پاور ہے، ایٹمی قوت ہے، ایٹمی ریاست ہے۔ اور پھر چوتھا امتیاز وطن عزیز پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کا جغرافیہ اس قدر شاندار ہے کہ یہ دنیا بھر کی خطے کے ممالک کی ضرورت اور مجبوری ہے۔ جغرافیہ اس قدر شاندار ہے کہ اس کے امن کے ساتھ پورے خطے کا امن وابستہ ہے۔ اگر اس میں بدامنی ہو تو اس کی بدامنی کا اثر خطے کے تمام ممالک پر پڑتا ہے۔ یہ پاکستان کے جغرافیہ کا حسن ہے۔ پاکستان کی ایک امتیازی حیثیت اور ہے، پاکستان پورے عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہے۔ عالم اسلام پر کسی بھی مسلم مملکت اور ریاست پر جب کوئی برا وقت آتا ہے، جب انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو ان کی امید بھری نظریں اگر سب سے پہلے کسی پہ پڑتی ہیں تو وہ مملکت خداداد پاکستان ہوتا ہے۔ تو پاکستان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی بھی اگرچہ ادھوری ہے، مکمل نہ صحیح، لنگڑی لولی ہے، جیسی بھی ہے، لیکن بہرحال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان بھی اللہ کی نعمت ہے، اور سامراج اور رامراج سے جتنی کتنی صحیح جو آزادی اہل پاکستان کو ملی ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے اس کے تقاضے کیا ہیں۔ چند ایک تقاضے میں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ کیا میں پاکستان کا اور آزادی کے حاصل ہو جانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس پر ہم فخر اور تکبر نہ کریں، بلکہ عاجزی اور انکساری کا دامن تھامتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر وہ نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ شکر وہ عمل ہے جو نعمتوں کے استحکام اور زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو پہلا تقاضا آزادی اور قیام پاکستان کا یہ ہے ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے اور اس جد و جہد آزادی کی قیادت دو نبیوں نے کی تھی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت ہارون علیہ السلام، کامیابی کے بعد انہوں نے اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ، نبی علیہ السلام جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لائے، مکہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، وجدہم یصومون یوما یعنی عاشورہ، تو آپ نے مدینہ طیبہ میں یہود کو عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا 10 محرم کے روزے کا سبب کیا ہے، 10 محرم کے روزے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا 10 محرم کو جو دن ہے ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے، ہوا یوم نجى اللہ فیہ نجى اللہ، ہوا یوم، یہ ایسا دن ہے نجى اللہ موسیٰ
من آل فرعون، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون سے نجات دی تھی۔ وَأَغْرَقَ فرعون، فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات بخشی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ فَصَامَ مُوسَىٰ شُكْرًا لِلَّهِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو ہم 10 محرم کا روزہ آزادی کے شکرانے کے طور پہ رکھتے ہیں۔ یہ بات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی تو آپ نے ایک جملہ فرمایا انا اولا بموسیٰ منہ، اور بعض روایات میں الفاظ آتے ہیں انا احق بموسیٰ منہ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان سے زیادہ قریب، میرا حق ان پر ان سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے فصامہ وامر بصیامہ، نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا خود بھی روزہ رکھا اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا صحابہ کو بھی حکم دیا۔ تو پتہ چلا آزادی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی، ان کی قوم نے بھی روزہ رکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے، مکہ فتح کر لیا، یہ بھی ایک قسم کی آزادی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی جہاں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، شکرانے کے طور پہ 8 رکعتیں پڑھی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ یہ ام ہانی کون ہے؟ اسماء الرجال کے ماہرین نے ان کا تعارف یہ لکھا ہے، یہ حضرت علی کی سگی بہن ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے۔ اسماء الرجال کے ماہرین نے ان کا نام فاختہ لکھا ہے، فاختہ بنت ابی طالب۔ تو ام ہانی کہتی ہیں فتح مکہ کے موقع پر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی، 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے والی کا پوچھا کہ کون ہے؟ ام ہانی نے کہا کہ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی بہت اچھی آئی ہو۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے، ایک کپڑے میں لپٹ کر آپ نے 8 رکعتیں پڑھی، اور حضرت ام ہانی کہتی ہیں وذاک ضحی، یہ 8 رکعتیں چاشت کی نماز کی تھی۔ معمول آپ کا 2 رکعتیں پڑھنے کا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد شکرانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے آزادی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، فتح اللہ کی اتنی بڑی نوید ہے کہ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، اور ان کی نعمت آزادی پر حضور نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 2 کے بجائے 8 رکعتیں پڑھ کر بتایا کہ جب آزادی کی نعمت مل جائے تو شکرانے کے طور پر عبادت کی مقدار بڑھا دی جائے۔ ایک تو قیام پاکستان اور آزادی کی نعمت کے ملنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فخر، غرور، تکبر، لا یعنی امور سے بچتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس نعمت کے عطا ہونے پر جہاں زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہاں اعضاء اور جوارے سے، اپنے بدن سے اپنی عبادات بڑھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک یہ تھا۔ دوسرا تقاضا آزادی کا کیا ہے؟ آزادی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کو مستحکم بنانے کی نہ صرف فکر کریں بلکہ اس میں اپنا کردار شامل کریں، اس استحکام پاکستان کی جد و جہد میں شامل ہو جائیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، پاکستان کا استحکام 3 چیزوں سے وابستہ ہے۔ پاکستان کی مضبوطی اور استحکام 3 چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ ان میں ایک ہے
پاکستان کے نظریے کا استحکام، دوسرا ہے پاکستان کے جغرافیے کا استحکام، اور تیسرا ہے پاکستان کی معیشت کا استحکام۔ جب یہ تین چیزیں مستحکم ہو گئیں، مضبوط ہو گئیں، تو پاکستان خود بخود مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نظریہ پاکستان، یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ پاکستان سیکولر ریاست کے طور پر مائز وجود میں نہیں آیا، اگرچہ آج کا سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ اس پروپیگنڈے میں کوئی کمی نہیں کر رہا کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست کے طور پر مائز وجود میں آیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے تحریک پاکستان کی اصل قوت دو قومی نظریہ تھا کہ غیر مسلم الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، مسلم الگ قوم ہے، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کی الگ تہذیب ہے، ان کی الگ تہذیب ہے، ان کا اپنا تمدن ہے، ان کا اپنا تمدن ہے، ان کی اپنی ثقافت اور روایات ہیں، مسلمانوں کی اپنی ثقافت اور روایات ہیں۔ متحدہ ہندوستان میں چونکہ ہندوؤں کی اکثریتی آبادی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نظر انداز کیا جاتا تھا، اور یہ اپنی تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت اور روایات کے معاملہ میں مرعوب اور مغلوب تھے، تو دو قومی نظریے کی بنیاد پر تحریک پاکستان کا آغاز ہوا، اور 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد پاکستان مائز وجود میں آ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بار بار اس کا اظہار بھی کیا، بار بار، کہ یہ سیکولر ریاست کے طور پہ نہیں بنایا جا رہا، یہ ایک اسلامی فلاحی مملکت اور ریاست کے طور پر مائز وجود میں لایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں اسلامیہ کالج پشاور کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک ٹکڑا زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا کہ ہم زمین کا ایک ٹکڑا چاہتے تھے، ایک خطہ چاہتے تھے، بلکہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا ہے کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جس پر ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکے اور نظام اسلام کی برکات دنیا بھر کے لوگوں کو دکھا سکے۔ تو پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر مائز وجود میں آیا ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ اور 25 جنوری 1941 میں کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات فرمائی تھی کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے، کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور دستور کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ شرارت کر رہے ہیں کہ آئین پاکستان کی بنیاد اسلامی شریعت پر نہیں ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے فرمایا آئین پاکستان کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہوگی، ان اسلامی اصولوں پر ہماری زندگی آج بھی قائم ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آج بھی ہے، اس وقت فرمایا تھا جو 1300 سال پہلے کے ہیں۔ بہرحال پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی وہ تقاریر جو اسلام دوستی کا اظہار کرتی ہیں، قیام پاکستان کے مقصد کو واضح کرتی ہیں، دو قومی نظریے کا پرچار کرتی ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے بھی انہیں غائب کر دیا گیا، پرنٹ میڈیا سے بھی انہیں غائب کر دیا گیا، اور یہ کہہ کر کہ پاکستان سیکولر ریاست کے طور پر مائز وجود میں آیا اور باغیان پاکستان سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ دراصل قائد اعظم محمد علی جناح اور مفکر اسلام، مصور پاکستان حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی شخصیت کو کچھ لوگ متنازع بنانا چاہتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تحریک پاکستان کی اصل قوت دو قومی نظریہ تھا. اگر سیکولر ریاست کے طور پر پاکستان مارز وجود میں آیا تو پھر اس نعرے کا کیا جواز تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا؟ محمد الرسول اللہ. تو اس نظریے کا استحکام دراصل پاکستان کا استحکام ہے. ہم اپنی نئی نسل کو بتائیں کہ پاکستان کن مقاصد کے لیے بنا ہے. ہم نسل نو کو بتائیں کہ قیام پاکستان کے مقاصد کیا ہے. قیام پاکستان کے مارز وجود میں آنے کا سبب کیا ہے. یہ باتیں ہماری نسل نو سے اگر مخفی رہیں تو ہماری نسل نو کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہے جغرافیہ. پاکستان کے جغرافیہ کا استحکام کہ پاکستان کے ایک چپائے زمین پر بھی کوئی قبضہ نہ کر سکے، اس کے جغرافیہ کی حفاظت ہو. نظریہ کا استحکام، جغرافیہ کا استحکام. نظریے کے استحکام کے لیے علماء کرام نے، دینی مدارس نے، دینی قوتوں نے، دینی جماعتوں اور طبقات نے جہاں تک ہو سکا اپنا کردار ادا کیا اور دو قومی نظریے کو، نظریہ پاکستان کو ذہنوں سے محو نہیں ہونے دیا، اسے پرانا نہیں ہونے دیا. رہا جغرافیہ، اس کے لیے ہماری پاک فوج، ملک کی سلامتی کے ادارے دن رات مصروف عمل ہے. انشاءاللہ العزیز اس پاکستان کا نظریہ بھی محفوظ رہے گا، اس کا جغرافیہ بھی محفوظ رہے گا. اور تیسری چیز ہے معیشت کا استحکام. ان تین چیزوں سے پاکستان کا استحکام بنا ہوا ہے. نمبر ایک نظریے کا استحکام، نمبر دو جغرافیے کا استحکام، نمبر تین معیشت کا استحکام. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، پاکستان کی معیشت تب مستحکم ہو سکتی ہے جب قومی طور پر ہم سود کی لعنت سے آزادی حاصل کریں گے، ہم قومی طور پر سود کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کریں گے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کی آخری سرکاری تقریب میں، جو اسٹیٹ بینک کے افتتاح کی تقریب تھی اور وہ 1947 میں ہوئی 1 جولائی کو، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ہم ایک ایسا معاشی نظام اس قوم کو دینا چاہتے ہیں جو اسلام کے اصولوں پر مرتب کیا جائے گا. ہم ایسا معاشی نظام اس قوم کو دینا چاہتے ہیں، اس ملک کو دینا چاہتے ہیں جو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا. جو مغرب کا معاشی نظام ہے اس نے اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کا معاشی نظام سود پر کھڑا نہیں ہوگا بلکہ اسلامی نظام معیشت ہوگا. آج 5 صدی گزر چکی ہے، سود کے خلاف عملی طور پر، قومی طور پر ہم کوئی پیش رفت نہیں کر سکے. اگر پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا استحکام ان 3 چیزوں سے بندھا ہوا ہے. نمبر 1 نظریے کا استحکام، نمبر 2 جغرافیے کا استحکام، نمبر 3 معیشت کا استحکام. اگر یہ 3 چیزیں مستحکم ہوئی تو پاکستان کے استحکام میں دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی. آزادی کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضا ہے اقامت دین کی کوشش کرنا، اقامت دین کی جد و جہد کرنا. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جو اسلامی حکام ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی تمکین فی الارض حاصل ہو، اللہ کسی سلطنت پر، ریاست پر ان کو اختیار دے تو اقاموا الصلاۃ، نمازوں کا ماحول پیدا کرے، آتوا الزکاۃ، زکاتوں کی ادائیگی کا ماحول پیدا کرے، چونکہ اس سے معیشت میں بہتری آتی ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، مال کی تطہیر ہوتی ہے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم دے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے، بے حیائی سے، فحاشی سے روکے.
یہ ان کے فرائض ہیں، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ ہم کوشش کے مکلف ہیں، جد و جہد کے مکلف ہیں، نتائج ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار کے اس حقیقت کو واضح کر دیا، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، معاملات کا انجام جانے اور ان کا رب جانے۔ یہ اہم ذمہ داری ہے اور یہ تقاضا ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنا۔ اور ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی، آزادی کے حاصل ہونے کی ہم خوشی ضرور کریں، خوشی ضرور کریں، لیکن اس کا بھونڈا انداز اختیار نہ کریں، کسی کو ایذا دینے والا، کسی کی تکلیف کا سبب بننے والا، جیسے ہمارے آج کے نوجوان یہ اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال دیتے ہیں اور جو طوفان گلیوں میں، سڑکوں اور بازاروں میں برپا کرتے ہیں، الامان والرفیق۔ اسی طریقے سے باجے بجانے کا جو رواج ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے، اس کی آواز سے کتنے بیماروں کو تکلیف ہوتی ہوگی، گھروں میں کتنے بزرگوں کو اذیت پہنچتی ہوگی۔ یہ بھونڈا انداز ہے آزادی پر خوشی کا، یہ درست انداز نہیں ہے۔ ایذائے مسلم حرام ہے، اور پھر چہرے پر پاکستان کے پرچم رنگ روغن سے بنانا، یہ تغییر لخلق اللہ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے، اور انسان کو اللہ نے جو حسن بخشا ہے اس حسن کے منافی ہے۔ تو ہم آزادی پہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ صبح اٹھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم اٹھیں اور اشراق پڑھیں، نفل پڑھیں، نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو شہدائے آزادی ہیں ان کی ارواح کو ایصال ثواب کریں، شہداء کے لیے دعا کریں، سنجیدہ تقاریب میں، مہذب محافل میں تحریک آزادی کا تذکرہ کریں، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا ذکر کریں کہ بڑی قربانی کے بعد ہمارے آباء و اجداد نے یہ نعمت حاصل کی ہے۔ ہماری نسل نو کو تحریک آزادی کی تفاصیل کا علم نہیں ہے، وگرنہ آج کا دن شاید یہ سوگ میں گزارتے جس قدر قربانیاں لگی ہیں۔ 10,000 افراد دہلی میں شہید ہوئے، 40,000 اطراف دہلی میں شہید ہوئے، 10 لاکھ مشرقی پنجاب میں ذبح ہوئے، 60,000 عورتیں اغوا ہوئی جن کا تاحال کوئی پتہ نہیں۔ نہریں اور ندیاں لہو سے رنگین ہو چکی تھی، ان کا پانی نہیں لگتا تھا، بہتا ہوا خون دکھائی دیتا تھا۔ انگریز مورخین نے لکھا ہے لوگ جو دل کے مریض تھے، ہارٹ پیشنٹ، وہ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے کہ اگر ہم باہر نکلے تو ہمیں اٹیک نہ ہو جائے، اس قدر لاشیں بکھری پڑی ہوتی تھی۔ اگر ہمارے آج کے نوجوان کو تحریک آزادی کی مشکلات کا، آزادی کی تاریخ کا، شہداء کی قربانیوں کی تفاصیل کا علم ہو تو ہمارے آج کے نوجوان کی حالت یہ نہ ہو جو 14 اگست کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس 2-4 قسم کے کاموں کے علاوہ کسی چیز کی فرصت نہیں، اور آزادی کی ہمیں قدر بھی نہیں، کیونکہ ایک تو ہمارا اس پہ کچھ لگا نہیں، اور جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ چلے گئے، اب تیسری نسل چل رہی ہے۔ دادے پردادے کو کون کتنا یاد رکھتا ہے یہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو بہرحال خوشی پہ پابندی اور شرعی طور پہ قدر نہیں ہے، مگر اس کا انداز اچھے سے اچھا ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے رہنے والے شہدائے پاکستان کو خراج تحسین پیش کریں، ایصال ثواب کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے پاکستان سے محبت کریں۔ اور پاکستان کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان کی فقط خامیوں کے پہاڑے نہ پڑیں۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے جو 1-2 سال یورپ میں رہ کے آ جاتا ہے، وہ آ کے پھر پاکستان کی برائیوں کی تسبیح پڑھتا ہے، وہ 103 دانے پڑھ کے سانس لیتا ہے۔ پاکستان میں یہ خرابی بھی ہے، یہ خرابی بھی ہے، ہر ملک میں خرابیاں ہیں۔ چلو پاکستان میں کچھ زیادہ ہوگی، پر پاکستان میں خوبیاں بھی تو ہیں۔ کیا ہمارے اس ملک میں کوئی خوبی نہیں ہے؟ ہمارے اس ملک میں جتنی مذہبی آزادی ہے، مجھے بتائیے کیا دنیا کے کسی ملک میں ہے؟
آپ سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، کسی ملک میں اتنی مذہبی آزادی ہو جتنی پاکستان میں ہے، کسی ملک میں قرآن و سنت کی تعلیم و اشاعت کی اتنی آزادی ہو جتنی پاکستان میں ہے۔ دنیا بھر کے تمام ممالک میں کسی ملک میں پاکستان سے بڑھ کر مدرسے نہیں ہیں، سب سے بڑھ کر مدرسے پاکستان میں، سب سے بڑھ کر مساجد پاکستان میں، دعوت و تبلیغ کی آزادی پاکستان میں، قرآن و سنت کی تعلیم کی آزادی پاکستان میں، چاروں موسم پاکستان میں، معدنیات اور خزانے پاکستان میں، بلند و بالا پہاڑ، بہتی ندیاں، سبزہ آسمان کو چھوتے طویل درخت پاکستان میں، ہر قسم کا خطہ موجود ہے، پہاڑ بھی ہے، ہموار زمین بھی ہے، ریگستان بھی ہے اور قابل کاشت زمین بھی ہے۔ پاکستان کے حسن کو بھی دیکھیں اور اس کی خوبیوں کا بھی ذکر کریں، اس کی خامیاں بیان کر کر کے خود بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو، اپنی قوم کو بھی احساس کمتری اور مایوسی کا شکار کریں، یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم پاکستان کے استحکام میں، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آزادی کا عملی تقاضا ہے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، اگرچہ ہماری آزادی مکمل نہیں ہے، ادھوری ہے، یہ مکمل تب ہوگی جب قیام پاکستان کا مقصد پائے تکمیل کو پہنچے گا، وہ پورا ہوگا۔ ابھی ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں، شاید ذہنی طور پر غلام ہیں۔ کسی نے کہا وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہے غلام اب بھی، وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہے غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خواص و عوام اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل چکا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام اب بھی، اور میرے ملک کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائے کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ جب پاکستان اپنے مقصد کو پہنچے گا تب ہماری آزادی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے لیے راہ ہموار کرنا، رائے عامہ ہموار کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اگست کا مہینہ، اس کی 14 تاریخ جو 3 دن کے بعد آ رہی ہے، تیسرا دن ہے آگے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، یہ ہمارے لیے ایک احساس ہے، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، یہ ہمارے لیے ایک یادداشت ہے، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، ہمارے لیے ایک راہ ہے جس پر ہم نے چلنا ہے اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا ہے، اسے عمل کا گہوارہ بنانا ہے۔ اس موقع پر میں خراج تحسین پیش کروں گا سینٹ آف پاکستان کے جملہ ممبران کو اور اس سے پہلے قومی اسمبلی کے معزز اراکین کو اور پھر علماء کرام کو جنہوں نے بڑی جد و جہد اور محنت کے ساتھ ناموس صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کے تحفظ کا بھی اتفاق رائے سے منظور کیا۔ اس کی ضرورت تھی، اگرچہ وقتاً فوقتاً امن اور اتحاد کی کوششیں ہوتی رہیں، ہر محرم الحرام میں ضابطۂ اخلاق سامنے لایا جاتا تھا اور ماضی میں ملی یکجہتی کونسل نے بڑی کوشش اور جد و جہد کی، پھر ریاست پاکستان کی محنت سے، علماء کرام کے تعاون سے پیغام پاکستان متفقہ قومی بیانیہ مارز وجود میں آیا، اس سے بھی شدت پسندی میں بہت کمی آئی، لیکن اب یہ جو کام ہوا ہے اس پہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، تمام ادارے، پارلیمنٹ کے ممبران، سینٹ کے ممبران اور پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اگر اس ملک میں اس کا نفاذ ہو جاتا ہے، عملی طور پر یہ نافذ ہو جاتا ہے، تو ہمارے ملک میں بہت ساری بدامنی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ خوشی بھی اللہ نے اسی اگست کے مہینے میں عطا فرمائی، 7 اگست کو، جس اگست کے مہینے کی 14 تاریخ کو سامراج اور رام راج سے اللہ نے ہمیں آزادی بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک و ملت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق بخشے، ہمارے ملک کی ہر بری نظر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔